آج کے ویو 360 میں القاعدہ کے کشمیر سے متعلق بیان پر کشمیری رہنما کیا کہتے ہیں؟ 12 جولائی اقوام متحدہ کا ملالہ ڈے اور پاکستان تعلیم کے لیے 2030 کے عالمی اہداف سے دور کیوں؟ اور جانیں گے ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں لائن کنگ کے بارے میں فینس کی رائے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ بھارتی دفتر خارجہ نے دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے رہنما کے کشمیر سے متعلق بیان کو معمول کی بات قرار دیتے ہوئے اسے اہمیت نہ دینے پر زور دیا ہے۔ القاعدہ کے چیف احمد الظواہری نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ مجاہدین بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مزید حملے کریں اور بھارتی فوج اور حکومت کو نقصان پہنچائیں۔ اپنے 14 منٹ کے کشمیر کو نہ بھولو نامی پیغام میں القاعدہ کے چیف نے پاکستان کو امریکی ہرکارہ کہتے ہوئے اس پر سرحد پار کشمیر میں دہشت گردی کو ہوا دینے کا الزام بھی لگایا۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں انتظامیہ اس بیان کو کتنی توجہ دے رہی ہے، اس پر بات کریں گے جموں اور کشمیر میں ہمارے نمائندے یوسف جمیل سے۔ یوسف، بھارتی حکومت نے تو اسے اہمیت نہ دینے کے لیے کہا ہے، لیکن القاعدہ کی کشمیر کاز میں یہ دلچسپی کیا نئی بات ہے؟ اس طرح کے بیانات جو مقامی سطح پہ جو ان کے لیڈرز ہیں یا ان کے جو میڈیا سیلز ہیں ان کی طرف سے اس طرح کے بیانات پہلے بھی دیے جاتے رہے ہیں، اور یہاں بھارتی زیر انتظام کشمیر کے جو حکام ہے وہ ہر مرتبہ ان جو اس طرح کے جو بیانات ہیں ان کو ریجیکٹ کرتے رہے۔ وہ یہی کہتے رہے کہ کشمیر کے اس حصے میں القاعدہ یا دولت اسلامیہ یا داعش کا اتنا اثر و نفوذ نہیں ہے کہ اس کو اہمیت دی جائے۔ اور یہ جو تازہ بیان آیا ہے یہ القاعدہ کی طرف سے چند ہفتے پہلے کشمیر انہوں نے جو ہندوستان میں جو اپنی ایک سیل قائم کی ہے انصار غزوۃ الہند، تو اس کا جو سربراہ یہاں مقرر کیا تھا کشمیری عسکریت کو مقرر کیا تھا ذاکر موسیٰ کو، اسے 23 مئی 2019 کو بھارتی سیکورٹی فورسز نے ضلع پلوامہ ہلاک کیا تھا۔ اس کے 3 ہفتے بعد اس تنظیم کی طرف سے اس جو سیل کا ایک نیا سربراہ مقرر کیا گیا، اور اس کے باوجود یہاں کے جو حکام ہیں، خاص طور پر جو پولیس سربراہ ہیں، وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ یہ ان کا جو اثر و نفوذ ہے ان دونوں تنظیموں کا کشمیر کے اس حصے میں بالکل محدود ہے، اس لیے اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ تو یوسف، جو وادی میں اوورال ماحول بن رہا ہے اس میں حکومت کی جانب سے کیسا رد عمل دیا جا رہا ہے اس پہ؟ فی الحال تو یہ جو تازہ بیان آیا ہے القاعدہ کے سربراہ کی طرف سے، اس پر یہاں کی حکومت نے کوئی بیان ابھی تک جاری نہیں کیا ہے، اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے جو افسران ہیں انہوں نے بھی کسی طرح کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی تھی لیکن انہوں نے بالکل صاف انکار کر دیا۔ لیکن جیسا کہ آپ نے خود ذکر کیا، جو وزارت خارجہ ہے دلی میں، اس کے ترجمان ہے رویش کمار، انہوں نے اس کو بالکل خاطر میں نہیں لایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی دھمکیاں پہلے بھی دی جاتی رہی ہیں، اور بھارت کی جو سیکورٹی فورسز ہے وہ اس قدر طاقتور اور اکوپڈ ہیں کہ وہ اس طرح کی صورتحال کا بخوبی مقابلہ کر سکتے ہیں، اور بھارت کی جو سالمیت ہے، علاقائی سالمیت ہے، حاکمیت ہے، اور لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ اس کا تحفظ کرنے میں بالکل اہل ہیں اس کے۔ تو یوسف، ایک یہ پرسپیکٹو تو بنتا ہے، آپ نے کہا کہ آفیشلی کوئی جواب نہیں دے رہی حکومت اس پہ، یا کوئی بھی جو حکام ہے اس حوالے سے بات نہیں کر رہے، ان آفیشلی کسی لیول پہ آپ کی کوئی بات کسی سے ہوئی ہو؟ جی ہاں، ان آفیشلی بات کرتے ہیں، اور ہم نے 2-3 لوگوں سے بات کی، ان کا یہی کہنا تھا کہ القاعدہ کا یہاں وجود ہے، اس کے یہاں پہ اراکین ہے، اور مزید کشمیری نوجوانوں کو ان خطوط پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ القاعدہ ایک بڑے پیمانے پر یا دولت اسلامیہ یا داعش بڑے پیمانے پر بھارتی زیر انتظام کشمیر میں سرگرم ہے، یہ کہنا غلط ہوگا، یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ لیکن وہ اس بات سے انکار نہیں کر رہے ہیں کہ کشمیر میں کچھ ایسے نوجوان موجود ہیں جو ان دونوں تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں، اور مزید کو ان خطوط پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ یوسف صاحب آپ کا۔ یوسف صاحب ہم سے بات کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے جو اس وقت رد عمل آیا ہے بھارتی حکومت کی جانب سے اس پہ، جہاں ہم نے بات کی القاعدہ کے بیان پر بھارتی حکومت اور مقامی انتظامیہ کے رد عمل کی، وہیں انتہائی اہم یہ ہے کہ یہ جانا جائے کہ خود کشمیری رہنما اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ یوسف اور زبیر بات واضح کر چکے ہیں، اور آج بھی ہم یہ بات واضح کرتے ہیں کہ ہماری تحریک آزادی کا کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا نہیں ہے، کوئی گلوبل ایجنڈا نہیں ہے،
اور کشمیر کی جو تحریک آزادی رہی ہے اس کا کوئی بھی تعلق جو ہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ، چاہے ہم القاعدہ کی بات کریں چاہے ہم داعش کی بات کریں، ان کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ اگر کشمیر کی آزادی کو ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. ہمارا بالکل ایک لمیٹڈ ایک کانٹیکسٹ ہے، اور وہ یہی ہے کہ حق خودارادیت کی بنیادوں پہ، سیلف ڈٹرمنیشن کی بنیادوں پہ کشمیریوں کے ساتھ جو کمٹمنٹس کی گئی ہیں، جو وعدے کیے گئے ہیں، ان کو پورا کیا جائے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ القاعدہ یہاں کوئی رول کر رہی ہے، اس کی ایگزسٹنس ہے. پہلے بھی گورنمنٹ نے اس چیز کو نکارا ہے. بیچ میں ایک دو دفعہ یہ بات آئی تھی. پھر یہ بھی کہا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، یہ کچھ بچے ڈاؤن ٹاؤن میں بینر بناتے ہیں، اس پہ نام لکھتے ہیں، لیکن فزیکلی اور پریکٹیکلی دیر از نو پریزنس آف القاعدہ ان جموں اینڈ کشمیر، اینڈ وی وش سو. دیر شوڈ ناٹ بی اینی ایگزسٹنس آف دا القاعدہ ان جموں اینڈ کشمیر. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2020 میں امریکہ میں ہونے والی مردم شماری میں شہریت کے حوالے سے سوال شامل کرنے کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن انہوں نے امریکہ میں رہنے والے افراد کے حوالے سے معلومات کو دیگر سرکاری اداروں کے ڈیٹا بیسز سے حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وردہ خلیل کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے فیصلے میں تبدیلی کی وجہ کیا بنی. جی وردہ. جی اسد، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب کل اپنے فیصلے کا اعلان کیا تو انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی اور غیر دوستانہ عدالتوں پر الزام لگایا کہ وہ ایک جائز سوال کے راستے میں رکاوٹیں انہوں نے کھڑی کی ہیں. لیکن مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ سوال امریکہ میں شہریت نہ رکھنے والے قانونی اور غیر قانونی افراد کے مردم شماری میں حصہ نہ لینے کی وجہ بھی بن سکتا ہے، اور ریپبلکن پارٹی اس سے حاصل ہونے والے نتائج کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہے اور ایوان نمائندگان میں مزید سیٹیں لینے کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہے. اس حوالے سے تھوڑی بہت اور تفصیلات جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے جس میں انہوں نے تمام وفاقی اداروں اور محکموں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ امریکہ میں رہنے والے افراد کی شہری حیثیت کے حوالے سے معلومات کو ڈپارٹمنٹ آف کامرس کو مہیا کریں. آج کے ایگزیکٹو آرڈر سے ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ 2020 کی مردم شماری کے ذریعے امریکہ میں سٹیزنز، نان سٹیزنز اور غیر قانونی رہائشیوں کی تعداد کا درست اندازہ لگایا جا سکے. یہ کوئی بڑا مطالبہ نہیں. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ سرکاری اداروں سے حاصل کی جانے والی معلومات مردم شماری میں ایک سوال کی شمولیت سے حاصل کی جانے والی معلومات سے زیادہ درست ہوں گی. ہم ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی اور سوشل سیکورٹی ایڈمنسٹریشن سمیت وسیع سرکاری ڈیٹا بیس کو نان سٹیزنز کے حوالے سے مکمل اور درست معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے. ہمارے بہت سے اداروں کے پاس بہت اہم معلومات ہیں، ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. خدشات پائے جاتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ شہریت کے ڈیٹا کو تارکین وطن کی اکثریت والے علاقوں سے پبلک فنڈنگ نکال کر ان علاقوں کو دینے کے لیے استعمال کر سکتی ہے جہاں ریپبلکن سپورٹرز کی اکثریت ہے. یہ معلومات ریاستوں کی آبادی کی ریپبلکن پارٹی کے مفاد میں نئے سرے سے اضلاع بندی میں بھی استعمال ہو سکتی ہے. یہ ان بچوں کی نمائندگی کم کر سکتی ہے جو ابھی ووٹنگ کی عمر کے نہیں، اور ان نسلی اقلیتوں کی بھی جو امریکی شہری نہیں، اور اصل میں یہ اضلاع بنانے میں مدد کرے گی جو ریپبلکن پارٹی کے مفاد میں ہوں، کیونکہ آج کل جو ریپبلکن پارٹی کے لیے ووٹ کر رہے ہیں وہ عمر رسیدہ، سفید فام اور دیہی علاقوں میں رہنے والے ہیں. ماہر شماریات ڈاکٹر ولیم فرے کا کہنا ہے کہ مردم شماری کی معلومات عام طور پر کل آبادی کے لحاظ سے ریاستوں کے اندر لیجسلیٹو اضلاع کی حد بندی میں مدد دیتی ہے، لیکن صرف شہری آبادی کو گننا اور جو لوگ ووٹ نہیں کر سکتے انہیں مسترد کرنا اس حد بندی میں مدد کر سکتا ہے جہاں اقلیتیں کم اور ان افراد کی زیادہ ہو جو ریپبلکنز کو ووٹ کرتے ہیں.
जी असद, सदर डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि सरकारी इदारों से हासिल होने वाली मालूमात मरदम शुमारी से हासिल होने वाली मालूमात से कहीं बेहतर और दुरुस्त होंगी, और साथ ही उनका कहना था कि ये मालूमात मुल्क में पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए अहम है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, इमिग्रेशन के मामलात हों या शहरी हकूक़ के मामलात हों। और साथ ही उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी पर यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि वो मुल्क में रहने वाले गैर कानूनी अफराद के आदाद शुमार को छुपाना चाहती है। थैंक यू वर्दा, जो अपडेट्स इस हवाले से थे 2020 सेंसस पे जो इस वक्त कंट्रोवर्सी है हमें अपडेट करने का, थैंक यू। अगले साल के अमरीकी सदारती इंतखाबात में सदर ट्रंप को शिकस्त देने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी से कई उम्मीदवार मैदान में हैं। एक तरफ इस लंबी फहरिस्त से कुछ लोग दस्तबरदार हो रहे हैं तो दूसरी तरफ कई नए चेहरों का इजाफा भी हो रहा है। इस वक्त तक रायामा के जायजों के मुताबिक साबिक नायब सदर जो बाइडन दीगर डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों पर सबकत हासिल किए हुए हैं, लेकिन कई एक नाम उनके लिए भी बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं। In a way that's safer, more prosperous and more beautiful. अरबपति सदारती दौड़ में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया। अगर आप किसी चीज को इंतहाई अहम समझते हैं तो नतीजे की परवाह किए बगैर अपनी पूरी कोशिश उस पर सर्व कर दें। मेरा नाम टॉम स्टायर है और मैं सदारती दौड़ में शामिल हो रहा हूँ। I'm running for president. टॉम स्टायर काफी अरसे से सदर ट्रंप के मुआवजे के हामी रहे हैं, एक ऐसा मौजू जिस पर सब डेमोक्रेट्स मुत्तफिक नहीं। एक तरफ टॉम स्टायर ने सदारती दौड़ में शमूलियत का ऐलान किया तो दूसरी तरफ कैलिफोर्निया से रुकने कांग्रेस एरिक स्वॉलवेल डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों की दौड़ से दस्तबरदार होने वाले पहले फर्द बन गए। देखिए, इस दौड़ में इतने बहुत से बासलाहियत उम्मीदवारों का होना भी हमारे लिए चैलेंज था। इतने काबिल उम्मीदवारों की मौजूदगी बहुत से दिलचस्प उतार चढ़ाव की वजह बनेगी और अब मैं एक आम शहरी की तरह सदारती मुबाहिसों को देखूंगा। अमरीकी चैनल NBC पर पहले सदारती मुबाहिसे में एरिक स्वॉलवेल ने फ्रंट रनर जो बाइडन को निशाना बनाया था। Joe Biden was right when he said it was time to pass the torch to a new generation of Americans 32 years ago. He's still right today. सदारती मुबाहिसे के पहले राउंड में गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी के बावजूद भी जो बाइडन तमाम डेमोक्रेट उम्मीदवारों से आगे हैं। साबिक अमेरिकी नायब सदर को कैलिफोर्निया की सेनेटर कमला हैरिस और मैसाचुसेट्स की सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन की जानिब से सख्त मुकाबले का सामना है। सदारती मुबाहिसे के बाद दोनों की रेटिंग में इजाफा हुआ है। सियासी मुबस्सिर जिम कैसलर के मुताबिक स्वॉलवेल की दस्तबरदारी एक तरह से डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त से छांटी के अमल का आगाज है। I think we're really at the point where there's 8 to 10 मेरे ख्याल में अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां 8 से 10 बेहतरीन उम्मीदवार मैदान में बाकी रह जाएंगे। इन सदारती मुबाहिसों का एक फायदा ये हुआ कि लोगों ने कमजोर उम्मीदवारों की कारकर्दगी देखी। ताहम हतमी सदारती उम्मीदवार के चुनाव के लिए वोटिंग का अमल अगले साल फरवरी में रियासत आयोवा में कॉकसेस नामी डेमोक्रेटिक पार्टी के इज्तिमात के बाद ही किया जाएगा। Will they be willing to rally around the one candidate? क्या वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हारने के बाद 20 से ज्यादा उम्मीदवारों में से नामजदगी हासिल करने वाले की हिमायत करेंगे? ये किसी भी पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है और अभी इसका जवाब बहुत कबल अज़ वक्त है। And you simply don't know the answer this early. डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवारों के लिए मुबाहिसे का अगला दौर जुलाई के आखिर में होगा। जिम मिलोन की रिपोर्ट के साथ फायजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। इस खबर की तफसील के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इसके साथ साथ facebook.com/voa उर्दू के पेज पर आपके लिए तमाम तर कंटेंट मौजूद है जो आपको वेबसाइट या टीवी पे अदरवाइज मिलता है। One child, one teacher, one book and one pen can change the world. ये यादगार अल्फाज मलाला यूसुफजई ने 12 जुलाई 2013 को अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब में कहे थे। उस रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा ने मलाला की सालगिरह यानी 12 जुलाई को मलाला डे करार दिया था। तालीम के फ़रोग़ के लिए मलाला यूसुफजई की तंजीम मलाला फ़ंड 5 मुल्कों में काम कर रही है, जिनमें पाकिस्तान के अलावा अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया, भारत, शाम का सरहदी इलाका और ब्राज़ील शामिल हैं। 2013 में कायम होने वाले मलाला फ़ंड में तालीमी प्रोग्रामों के लिए तकरीबन $80 लाख मुहैया करने का मंसूबा था, जिसमें बेशतर ग्रांट्स जो हैं वो मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से जारी की जा चुकी हैं। मलाला फ़ंड को दुनिया की बड़ी कंपनीज़ और इदारे माली और मादी वसाइल मुहैया कर रहे हैं। सन 2014 में तालीम के लिए अपनी खिदमात पर
अमन का नोबेल प्राइज़ जीतकर मलाला यूसुफजई ये एजाज़ हासिल करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र तरीन शख्सियत बनी। ताहम पाकिस्तान में कुछ हल्के मलाला की मुखालफत करते हैं और बाज़ एंटी मलाला डे भी मनाते हैं। हमने न्यूयॉर्क में कुछ पाकिस्तानी तारकीन वतन से मलाला के बारे में उनकी राय पूछी। आइए देखते हैं। हमें बहुत फख्र है आपकी तालीम का और आपकी अच्छी सोच का। हम भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी आपकी तरह ही इसी मंजिल पे पहुंचे। ठीक है, उसने अच्छा काम किया है, लेकिन जितना उसको उन्होंने ऊंचा कर दिया है, ये वो अकेली नहीं है इस फील्ड में, बहुत से और लोग भी हैं, तो सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। सबके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। जो न्यू जनरेशन है उसके लिए रोल मॉडल है मलाला। यहाँ पे भी बहुत मलाला के फ़ैन हैं। मेरा बेटा है वो भी माशाल्लाह वो भी मलाला का फ़ैन है, वो भी उसको फॉलो अप करता है। ये सब पॉलिटिशियंस की वजह से उसका नाम बनाया गया है, उसको एक पूरे तरीके के साथ उसको मैनेज किया गया है। अदरवाइज अगर आप उसकी बात करें कि एजुकेशन के ऊपर उसने कुछ किया है, पाकिस्तान में कुछ भी उसने एजुकेशन के ऊपर नहीं किया। औरतों के लिए जो भी काम होगा वो अच्छा ही होगा। हम यही चाहते हैं औरतों के लिए वो अच्छा काम करे, खास तौर से बच्चों के लिए और औरतों के लिए। वो एक पाकिस्तानी खातून है जो तालीम को फरोग दे रही हैं और मैं भी एक दिन उनके जैसा बनना चाहूंगी। मलाला डे का मेरा प्लान ये है कि मैं अपने दोस्तों को और सबको उनके काम के बारे में बताऊंगी और उनका पैगाम लोगों तक पहुंचाऊंगी। वुमेन की जो राइट्स हैं उनके लिए मलाला यूसुफजई बहुत बड़ी आवाज़ है और उनके लिए मलाला यूसुफजई ने बहुत ज़्यादा काम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की हाल ही में जारी की जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान 2030 में भी हर 4 में से एक बच्चा प्राइमरी स्कूल अपना मुकम्मल नहीं कर पाएगा। रिपोर्ट में बताया गया कि ऐसे बच्चे जो स्कूल जाते हैं लेकिन 5वीं जमात से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं, उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 50 साल पहले जिस तरह से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ, अगर हम एजुकेशन प्रोग्राम्स की बात करते हैं, तो उसके बाद अब तक 50% नौजवान जो हैं वो भी तालीम के 12 साल मुकम्मल करने में नाकाम रहते हैं। पाकिस्तान में तालीमी बहरान पर तहकीकी किताब की मुसन्निफ़ा और वाशिंगटन के तहकीकी इदारे विल्सन सेंटर से मुंसलिक नादिया नवीवाला आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं उनकी तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में क्या मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का नादिया। क्या इशूज़ हैं, की इशूज़ हमारे हैं क्या? अगर हम पाकिस्तान को ओवरऑल देखते हैं तो स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं, मैनेजरियल इशूज़ हैं और जो ख़ास तौर पर टारगेट्स मिस कर रहे हैं SDGs के हवाले से। सो आई थिंक जो की इशू है एक तो हमें रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि पाकिस्तान में माँ बाप तालीम चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तालीम मिलता नहीं है उनको। अगर तालीम मिलेगा तो बच्चों स्कूल जाएंगे। तो आई थिंक पहले से पहले हमें तालीम को ठीक करना है। मतलब पाकिस्तान में ज़्यादातर बच्चे जो 3 साल गुजारते हैं स्कूल में, वो एक जुमला नहीं पढ़ सकते हैं अपनी ज़बान में। और अगर हम देखें कि काफ़ी वो आधे बच्चे जो पढ़ भी सकते हैं उनको समझ में नहीं आता। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको लगता है ज़्यादा कंसर्न है इंस्टेड ऑफ रेस्ट ऑफ द इश्यूज? या क्वालिटी हम कहते हैं, मगर उसका कोई सोचता नहीं कि क्वालिटी का मतलब क्या है। हम इतनी बेसिक लेवल पे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते। तो लिटरेसी में भी उसको हम कहीं कनेक्ट नहीं कर पाते। लिटरेसी एग्जैक्टली। और अगर एक स्कूल 3 साल बाद एक बच्चे को एक काबिल नहीं कर सकता कि वो एक जुमला पढ़े, तो स्कूल में क्या हो रहा है? राइट तो टारगेट्स जो मिस करने की हम बात कर रहे हैं, जो यूनेस्को की रिपोर्ट में कोट किया गया कि 5th स्टैंडर्ड तक भी हमारे जो ओवरऑल हम नंबर्स देख रहे हैं उनमें 50% जो बच्चे हैं या 25% जो बच्चे हैं एट 5th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड तक, जो ऑलमोस्ट 50% जो नौजवान हैं वो बाहर रह जाते हैं, सिस्टम से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उसकी वजह ये है या इसके अलावा भी कुछ इशूज़ हैं? इसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो ज़्यादातर हमारे बच्चे जो प्राइमरी एज में हैं, 5 से लेकर 9 एज तक, वो ज़्यादातर स्कूल में हैं, तो उनकी जो ड्रॉप आउट होती है वो ज़्यादातर क्वालिटी से लिंक्ड है। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इसको बेहतर करने के लिए या मैनेजरियल रिफॉर्म्स की? आई थिंक स्ट्रक्चरल और मैनेजरियल की बात टेक्निकल लेवल पे होती रहती है, बट आई थिंक पाकिस्तान में हमें लीडरशिप की ज़रूरत है। लीडरशिप जो रिकग्नाइज करेगा कि मसला क्या है लिटरेसी का। रिसोर्सेज आपको लगता है मुल्क में मौजूद हैं या मैनेज नहीं हो रहे, या रिसोर्सेज हैं नहीं पाकिस्तान में एजुकेशन के लिए बजट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम उसको देखते हैं? हाँ, वो बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहे। ज़्यादातर जो हमारी बजट है वो सैलरीज में जाती हैं टीचर्स के लिए। टीचर्स स्कूल आते नहीं हैं। अब रिफॉर्म्स की वजह से अब वो स्कूल पे आ रहे हैं मगर वो पढ़ा नहीं रहे, और ये माँ बाप को पता है। तो ये एक लेवल पे ये बजट का मसला है।
کہ یہ استعمال نہیں ہو رہا صحیح. تو پروونشل لیول پہ یا فیڈرل لیول پہ دونوں جو بجٹ ایلوکیٹ ہوتے ہیں؟ زیادہ تر پروونشل لیول پہ تعلیم کا وہ سبجیکٹ ہے, تو فیڈرل لیول کا اتنا وہ انفلوئنس نہیں ہے. تو اس وقت ہمارے پاس اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں جو فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں, جس طرح سے ملالہ فنڈ بھی ہے, ملالہ فنڈ از ون پرومیننٹ فنڈ فار لاسٹ کپل آف ایئرس, کیا رول ہے ملالہ فنڈ کا پاکستان میں؟ ملالہ فنڈ ایڈوکیسی کرتی ہے تعلیم کے لیے, اور وہ بھی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے, مگر لائک مینی ادر جو کیمپینز ہوئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ ڈیمانڈ کریں کہ تعلیم وہ ہو, یہ مس کر رہے ہیں کہ زیادہ ڈیمانڈ ہے, سپلائی کا مسئلہ ہے. اینڈ سیم فار گرلز, جو کے پی ہے جہاں سے ملالہ آتی ہے, وہاں پہ جو سیکنڈری اسکولس ہیں وہ ایٹ کیپیسٹی وہ پورے بھرے ہوئے ہیں لڑکیوں کے لیے جو اسکولیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو لڑکیاں باہر ہیں اسکول سے, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اسکول ہے نہیں. تو اوور آل اسٹرکچرل ریفارمس کے علاوہ فائنلی اگر ہم دیکھیں تو رورل ایریاز میں ایشوز آپ کو لگتا ہے بہتر ہیں؟ رورل ایریاز میں یہی مسئلہ ہے کہ اسکول ہوتے نہیں ہیں, دور ہوتے ہیں اسپیشلی لڑکیوں کے لیے, تو یہ ایک سپلائی سائڈ ایشو ہے. آلرائٹ, تھینک یو نادیہ. نادیہ نبی والا ناظرین ہمارے ساتھ تھیں اور مینلی بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے اس وقت ایشوز ہیں پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم میں. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Tonight I ordered great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. لائن کنگ بہت سی امیدوں کے بعد باکس آفس پر پرفارم کیسا کر رہی ہے, اور ہفتے بھر میں ہالی ووڈ میں اور کیا کیا ہوا یہ جانتے ہیں وردہ خلیل سے. فوربس میگزین نے سب سے زیادہ پیسے کمانے والی 100 معروف شخصیات کی فہرست جاری کر دی ہے. پہلے نمبر پر ہیں ٹیلر سوئفٹ. امریکی پاپ سنگر نے گزشتہ سال $185 ملین کمائے. دوسرے نمبر پر اپنی کاسمیٹکس برانڈ سے دنیا کی سب سے کم عمر ارب پتی بننے والی کائلی جینر ہیں, جنہوں نے $170 ملین کمائے, جبکہ ایک سال میں $150 ملین کے ساتھ ریپر کانیے ویسٹ تیسرے نمبر پر ہیں. اسپورٹس انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لائنل میسی, کرسٹیانو رونالڈو اور باکسر فلوئڈ مے ویدر بھی لسٹ کا حصہ ہیں. ریپ کوئن نکی مناج نے سعودی عرب میں پرفارم کرنے سے انکار کر دیا ہے. بیان جاری کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب خواتین اور ہم جنس پرستوں کے حقوق کا استحصال کرتا ہے اور وہاں آزادی رائے کا حق بھی حاصل نہیں. نکی مناج نے 18 جولائی کو جدہ میں ورلڈ فیسٹ کے موقع پر پرفارم کرنا تھا. انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے مسلسل دباؤ کے بعد نکی نے سعودی عرب میں پرفارمنس کا فیصلہ واپس لے لیا. Simba, you have to take your place as king. 90 کی دہائی کی سپر ہٹ اینیمیٹڈ فلم لائن کنگ کے ریمیک کا پریمیئر لاس اینجلس میں منعقد کیا گیا. تقریب میں فلم میں مرکزی کردار ادا کرنے والے اداکاروں نے شرکت کی, جن میں سمبا کا کردار نبھانے والے ڈونلڈ گروور اور نالا کا کردار ادا کرنے والی معروف گلوکارہ بیونسے شامل تھیں. فلم کے دیگر کرداروں میں سیتھ روگن, مائیکل کی اور جان اولیور بھی شامل ہیں. فلم آج چین میں ریلیز ہوگی. امریکہ میں اگلے ہفتے پیش کی جائے گی. وردہ خلیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. Hakuna Matata. You guys sounded great. ویو 360 سے آج یہ کچھ. فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر, اور تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اسداللہ خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.